مثال یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو قرآن پہنچانا، قرآنی دین پہنچانا تو دور کی بات ہے، حالانکہ قرآن پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری تھی. بلغوا انی، ان کے نبی نے بتایا تھی یہ بات، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت جو سیکھ لو دوسرے تک پہنچا دو. حکم دیا، امر کے سیکھنے میں بات فرمائی، حکم دیا گیا تو یہ فرض یہ واجب ہوگا. تو اس لیے جیسے جیسے جو سیکھتے تھے وہ دوسرے تک پہنچاتے رہتے تھے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ دوسرے تک پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے. صورتحال یہ از اتنا روز روز یہ واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں کہ غیر مسلم کتنے دنوں سے قرآن طلب کر رہا ہے اور ہم پہنچاتے نہیں، اور ہم مسلسل مسئلے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں لوگوں سے. ایک کافر تو ناپاک ہے، اس کے پاس قرآن پہنچایا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس کے ہاتھ میں قرآن دیا جا سکتا ہے نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ، اللہ کے نبی سے زیادہ قرآن کے احترام کو کوئی جانتا ہو؟ کوئی بڑے بڑے کافر بادشاہوں سے، جن کے یہاں عام آدمی سے تو اس کی امید بھی نہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً ہمارے ملک میں ہندوستان میں تو دھرم سے متعلق کسی وقت وقتی طور پر جنون پیدا ہو جائے وہ تو دوسری بات ہے، لیکن مذہب اور دھرم سے یا کسی روحانیت سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز بھی ہو تو اس کا آخری درجے میں ہمارے یہاں برادران وطن ہندو بھائی احترام کرتے ہیں. مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، آج بھی گزرتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر گزر جاتے ہیں. کسی مزار کے سامنے سے گزرتے ہیں تو فوراً گزریں گے. حالانکہ کیسی منافرت ہو، اندر سے نفرت بھی ہو، کسی مذہبی تنظیم کے اس کا رکن بھی ہو، کوئی بجرنگ دل اور شیو سینا کا بھی ہو، تو جب وہ مذہبی جگہ سے نکلے گا، مزار سے، درگاہ سے، خانقاہ سے، تو وہ احترام کے ساتھ نکلتا ہے. یہاں پر تو عام آدمیوں کا تو ہے نہیں. لیکن بادشاہوں، امیروں، رئیسوں، جو جن کے ذہن میں جو ہے بادشاہت کا رعب بھی ہے، زوم بھی ہوتا ہے کہ ہم بادشاہ ہیں، جیسے جو ہے قیصر و کسریٰ تو اس وقت کی سپر پاور تھی، یمن کے بادشاہ، حبش کے بادشاہ اور کہاں کہاں کے بادشاہ ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے اور خطوط میں پوری آیتیں قرآن مجید کی بعض دفعہ صورتیں لکھ کر بھجوا دی. قرآن مجید کی ایک آیت کا احترام جتنا درکار وہ ہے جو اس کے لیے مسائل ہیں کہ اسے بے وضو، قرآن کو جس طرح کے مسائل جس طرح ہیں کہ قرآن کو بے وضو نہیں چھونا چاہیے، ناپاکی حالت میں ہاتھ چھونا نہیں چاہیے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے ایک آیت جس کاغذ پر لکھی ہوئی ہو وہ بھی قرآن ہی کے حکم ہے. لیکن ہمارے یہاں اسی کا چلا رہتا ہے. ہمارا افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے تعارف پر پردہ ڈال رکھا ہے. ہم خود بھی قرآن مجید کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، یہ ہماری کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. سب سے بڑی غلط ظلم جو ہم نے قرآن مجید کے ساتھ بھی اور انسانیت کے ساتھ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے قرآن کی جو اصل خیر تھی اور جو برکتیں تھی معلم قرآن بن جانے اور داعی قرآن بننے کی وجہ سے، سربلندی اور سرفرازی کا وہ منصب ہمیں قرآن کی معلمیت کی وجہ سے، قرآن کی دعوت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا تھا، وہ ہم نے کھو دیا ہے. اس کا سب سے بڑا جرم اور گناہ جس کی وجہ سے، جس کی پاداش میں ہم، اس کی نحوست میں ہم یہ مسلسل سیر ہیں، مظلومیت، مغلوبیت، محکومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا اس طرح پر تعارف کرایا ہے. اور چونکہ ہم ہی نہیں تعارف کرا سکتے ہیں، دوسروں کو تو معلوم نہیں ہے ہمارے پاس قرآن ہے کہ قرآن مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، جیسے اور دوسرے لوگوں کی، ہندوؤں کی یہ کتاب ہے، سکھوں کی یہ کتاب ہے، عیسائیوں کا یہ دھارمک گرنتھ ہے، قرآن مجید دھارمک گرنتھ ہے. حالانکہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے، نہ قرآن مجید کی ایک آیت سے کوئی بڑے سے بڑا وہ بھی آدمی اس بات کا دعوے دار کہ قرآن مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے یا مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتا. کہیں ایک لفظ قرآن میں اس طرح کا آیا ہو کہ مسلمانوں کی دھارمک گرنتھ. قرآن نے جا بجا یہ بات کہی ہے، ہدی للناس فرمایا، ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ ذات بابرکت ہے جس نے جو ہے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ عالموں کو ڈرائے. پورے عالم کی امانت ہے، عالم کے ایک کونے تک، جنات و انسان تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری. اللہ کے نبی کی بعثت صرف انسانوں تک نہیں، جنات تک بھی تھی. وہ جہاں بھی ہوں، صرف زمین میں نہیں، کہاں جہاں تک بھی جائیں گے وہیں تک ان تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری، اور سب کی کتاب ہے.
قرآن مجید کے سلسلے میں کیسی زیادتی کی بات ہے یہ عموماً. اور اسی وجہ سے ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کی بات دوسروں سے کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن ہے، ہمارے یہاں تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. جب وہ یہ اب چونکہ ہم نے ایسا تعارف کرایا ہے تو وہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے. یہ تعارف کہ یہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، از خود اگر وہ قرآن کی طرف آئے تو ایک طرح سے حجاب اور ایک پردہ اور ایک رکاوٹ، ایک دیوار بن کر حائل ہے. انسانیت اور قرآن کے بیچ یہ تعارف ہمارا اور یہ سمجھنا اور یہ سمجھانا کہ قرآن مسلمانوں کی دھارمک گرنتھ ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت سے بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے.